اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رجب کا جب چاند نظر آتا تھا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ الحمدللہ ماہ رجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جب عرش جھوم اٹھا تھا، فرشتے استقبال کی تیاریوں میں لگ گئے تھے، عرش کو سجایا جا رہا تھا، براق کو سجایا جا رہا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بلا شبہ اتنے خوش تھے کہ اس مہینے اس کائنات کے سب سے عظیم و افضل انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شرف بخش رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہی رجب کا مہینہ ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق سمیت دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل اپنے پروں پہ بٹھا کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جہاں سے حضرت جبرائیل کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب منظر یہ کہ عاشق و محبوب کے درمیان سے سارے پردے ہٹ گئے، کیا منظر ہوگا سبحان اللہ، کہ جب اللہ اور اس کا حبیب ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے میرے نبی کا استقبال کیا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلامتی ہو آپ پر اور رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کی۔ لیکن قربان جائیے میرے نبی پر کہ عرش پر جا کر بھی میرا نبی اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی امت کے نیک بندوں کو یاد رکھا اور اس طریقے سے جواب دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور میرے بہن بھائیوں کے نماز کا تحفہ بھی ہمیں اسی مہینے میں نصیب ہوا، معراج میں۔ تو نماز کی پابندی کا تو میں آپ لوگوں کو بہت ذکر کرتی رہتی ہوں، تو یہ تحفہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، رجب کا جو مہینہ ہے یہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے، اور بہت ساری روایات سے ثابت ہے کہ رجب کے مہینے سے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو اب ہمارا بھی فرض یہی ہے کہ ہم بھی اپنے معمولات اسی مہینے سے بنانے شروع کر لیں، روزوں کا اہتمام کریں، جتنے آپ کے اندر سکت ہے، کم از کم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیجئے، اس کی ترتیب بنا لیں، اور اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیجئے۔ نفلی روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ جب ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، اس بندے نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کیا ثواب لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم سارے نیک اعمالوں کے حساب کتاب کر لو، بس روزہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نفلی روزوں کو اپنا اور بندے کا معاملہ قرار دیا تو پھر فرض روزوں کی تو کیا بات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میرے بہن بھائیوں، محاورتاً یہ کہا جاتا ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ تو آپ لوگوں سے بہت گزارش کرتی ہوں کہ اس مہینے کی ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا لیجئے، ایک ایک لمحے کو اتنا کارآمد کر لیجئے، اور اپنی نیکیوں کے بیج آپ اس میں بونا شروع کر دیجئے۔ آپ اپنے نیک اعمالوں کے بیج بونا شروع کر دیجئے۔ جتنا اچھا بیج بوئیں گے تو پھل بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی کوالٹی اور اسی کوانٹٹی کا ملے گا۔ اور ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی حیثیت سے تھوڑا سا بڑھ کے اپنے اعمالوں کو امپروو کریں۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق نیکیاں عمل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کرے، اس امید پہ ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ اپنی ساری رحمتیں اور برکتیں اس مہینے کے توسط سے ہم پہ نازل کرے۔ شرط وہی ہے، نماز کی پابندی کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جاری رکھیے، فلسطینی مجاہدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔